معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947 ایک المیہ ہزار داستانیں۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ باب نمبر 7، مارچ کے فسادات، امرتسر اور جالندھر۔ سب ہیڈنگ، گورنر جینکنز اور امرتسر۔ 6 مارچ کو ایک تار میں گورنر جینکنز نے وائسرائے ویول کو پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہونے والے واقعات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ امرتسر میں صورتحال نہایت سنگین ہے، کاروباری مراکز میں آگ لگائی جا رہی ہے، شرپسند اسلحے کا استعمال کر رہے ہیں اور لوٹ مار میں بھی ملوث ہیں۔ آج 10:30 بجے 10 افراد ہلاک اور 65 زخمی ہوئے۔ 8 مارچ کو انہوں نے وائسرائے ویول کو ٹیلی گرام کیا کہ امرتسر میں صورتحال بے دستور خراب ہے، فوج کی 2 بٹالین نفری اب بھی شہر میں موجود ہے۔ 9 مارچ کی ایک مفصل رپورٹ میں گورنر نے بتایا کہ سرکاری ہسپتال میں 100 افراد کی ہلاکت کی اطلاع آئی ہے، 64 مسلمان، 31 سکھ، 4 ہندو اور 1 عیسائی۔ 13 مارچ کو جینکنز نے امرتسر کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج دوپہر کو میں نے امرتسر کا دورہ کیا، شہر میں کرفیو لگا تھا، نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں اور ملبہ ہٹانے اور غیر محفوظ جلی عمارتیں منہدم کرنے میں کافی دو کرنا پڑے گی۔ ان رپورٹوں میں چوک پراگ داس کے واقعے کا کوئی واضح ذکر نہیں، البتہ بہت دن بعد 30 اپریل کو اتنا کہا گیا کہ ابتدائی دنوں کے فسادات میں چوک پراگ داس نام کے علاقے میں ایک مسجد نظر آتش کی گئی اور کئی مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ سب ہیڈنگ، جالندھر۔ مجھے اپنی ریسرچ کے سلسلے میں مارچ کے مہینے میں جالندھر میں رونما ہونے والے بڑے واقعات کا سراغ لگانے میں کافی مدد ملی۔ جالندھر سٹی اور کنٹونمنٹ میں مسلمان 59% آبادی کے ساتھ اکثریت میں تھے۔ ایس جی پی سی کی 1991 کی رپورٹ میں صفحہ 20 اور 21 پر ایک سرٹیفکیٹ کی نقل میں موجود ہے جس میں جالندھر مسلم لیگ نے ایک خاتون کو نیشنل گارڈ کے رضاکار کی تربیت مکمل ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے۔ اس تربیت میں نہ صرف ڈرل کرنے بلکہ آتشی اسلحے سمیت ہتھیاروں کے استعمال کی ٹریننگ لینا بھی شامل تھا۔ جالندھر مسلم لیگ کا مضبوط گڑھ تھا، اگرچہ کانگریس اور راشٹریہ سیوک سنگھ بھی یہاں کافی منظم تھے۔ اس شہر کے باسی محمد ایوب خان نے اپنی کتاب تحریک پاکستان اور جالندھر میں ان واقعات کو بیان کیا ہے۔ ایوب خان کے مطابق ماسٹر تارا سنگھ کی 3 مارچ 1947 کی تقریر کے بعد جالندھر میں حالات کافی خراب ہو گئے۔ 4 مارچ کی رات کو ہندو اور سکھ جلوس لے کر سڑکوں پر نکل آئے۔ وہ مسلمانوں کے علاقوں میں اس قسم کے پاکستان مخالف نعرے لگاتے جا رہے تھے، جو کوئی مانگے پاکستان اس کو ملے گا قبرستان۔ اس وقت مسلمان گھروں میں سوئے ہوئے تھے اور انہوں نے مشتعل ہونے کی کوشش نہیں کی۔ اگلے روز بھی اشتعال انگیزی جاری رہی۔ اسلامیہ کالج کی ایک بس جس میں مسلمان طالبات سوار تھیں کو ہندو اور سکھ طلباء نے گھیر کر پتھراؤ کیا اور گندے الفاظ بھی استعمال کیے۔ پتھر لگنے سے کئی طالبات اور ڈرائیور زخمی ہو گئے، البتہ وہ کسی طرح سول ہسپتال پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہندو ڈاکٹروں نے تو زیادہ تردد نہ کیا، البتہ تھوڑی دیر میں پورے شہر سے مسلمان ڈاکٹر زخمیوں کے علاج کے لیے آ پہنچے۔ لڑکیوں کو کافی زخم آئے تھے۔ جالندھر کے نوجوان انتقام لینے کے در پہ تھے، لیکن ان کے بزرگوں نے انہیں کوئی جلد بازی کرنے سے روک دیا۔ اسی روز شرپسندوں نے کئی مسلمانوں کو قتل کر ڈالا۔ سب ہیڈنگ، لاب سنگھ کا قتل۔ البتہ اکالی لیڈر سردار لاب سنگھ نے دوسرے سکھ رہنما اور بارا سنگھ کے ساتھ مسلمانوں کے علاقے کا دورہ کیا۔ وہ سکھ نوجوانوں کے شرمناک سلوک پر معافی کے درخواست گزار ہوئے۔ پولیس کو انٹیلیجنس رپورٹ ملی کہ سردار لاب سنگھ کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، تاہم وہ بر وقت کوئی اقدام کرنے میں ناکام رہی۔ لاب سنگھ کو مسلمان نوجوان بشیر جولاہے نے قتل کر دیا۔ پولیس نے کئی مسلمان نوجوانوں کو شبے میں پکڑا اور سیشن کورٹ نے انہیں سزائے موت سنا دی۔
اس فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی، لیکن اس پر سماعت ہونے سے پہلے سے تقسیم ہند وقوع پذیر ہو گئی۔ بعد ازاں پاکستان اور بھارت کی حکومتوں کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے نتیجے میں ان مسلمانوں کو بھی رہائی مل گئی۔ سردار لاب سنگھ کے قتل کے واقعے کا ذکر 10 مارچ کے گورنر جینکنز کے وائسرائے ویول کو بھیجے گئے تار میں کیا گیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ پولیس کے 2 افسروں نے امرتسر میں ماسٹر تارا سنگھ سے ملاقات کی تو وہ لاب سنگھ کے قتل پر کافی سیکھ پا تھے۔ انہوں نے کہا کہ خانہ جنگی پہلے ہی شروع ہو چکی ہے۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر سکھوں کے مظاہروں اور پولیس اسٹیشنوں پر حملے کی بھی دھمکی دی۔ باب نمبر 8 مارچ کے فسادات ملتان۔ پنجاب میں فرقہ وارانہ فسادات کا تیسرا بڑا مرکز قدیم تاریخی شہر ملتان تھا۔ جنوبی پنجاب کے اس شہر کا نواحی علاقہ اس صحرائی پٹی کا حصہ ہے جو سندھ اور اس کے بعد سرحد پار بھارتی ریاست راجستھان تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں کا موسم گرم اور خشک ہے۔ ملتان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قدیم دیومالا مہابھارت کے وقت ایک بڑی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ پنجاب کے دیگر شہروں اور قصبوں کی طرح ملتان کو بھی کئی بار جنگی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ یونان، عرب اور وسط ایشیا سے آنے والے حملہ آوروں نے ہر دور میں اسے نشانہ بنایا۔ یہ بھی روایت ہے کہ ہندوؤں کے مشہور تہوار دیوالی کا آغاز بھی ملتان سے ہوا تھا۔ 8ویں صدی کے آغاز میں محمد بن قاسم کی قیادت میں عرب فوج نے ملتان سمیت سندھ کو فتح کر لیا۔ کچھ عرصے کے لیے ملتان اسماعیلی شیعوں کی حکومت کا دارالحکومت بھی رہا۔ 11ویں صدی میں سنی ترک افغان حملہ آور محمود غزنوی نے ملتان اور گرد و نواح کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں کئی افغان اور بلوچ قبائل نے بھی ملتان اور نواحی علاقوں میں سکونت اختیار کر لی۔ ملتان صوفیوں کی بڑی تعداد میں موجودگی کے حوالے سے بھی شہرت کا حامل ہے، جنہوں نے یہاں اپنی خانقاہیں قائم کی تھیں۔ اس وقت بھی ملتان میں کئی مزار موجود ہیں۔ مغلیہ دور حکومت میں ملتان میں زبردست امن اور خوشحالی کا دورہ رہا، جبکہ مہاراجہ رنجیت سنگھ اور انگریزوں کے وقت میں بھی ملتان شہر پھلا پھولا۔ انگریزوں نے جنوبی پنجاب میں کئی نہریں کھدوائیں اور آبپاشی کا نظام قائم کیا، جس کی وجہ سے ضلع ملتان میں زراعت کو زبردست فروغ ملا۔ شمالی پنجاب کے گنجان آباد علاقوں کے کئی آباد کاروں کو ملتان کے نہری علاقوں، جن میں منٹگمری ساہیوال مشہور ہے، میں زمینیں الاٹ کی گئیں۔ علاقے کے لوگ سرائکی زبان بولتے ہیں، جو بعض افراد کے نزدیک مختلف زبان ہے، جبکہ کچھ لوگ اسے پنجاب کا ہی ایک لہجہ قرار دیتے ہیں۔ بہرحال پنجابی بولنے والے کئی خاندان انگریز دور میں اور تقسیم کے بعد ہندوؤں اور سکھوں کے جانے پر یہاں آباد ہوئے۔ راولپنڈی کی طرح ملتان بھی مسلمان آبادی کے لحاظ سے بڑی ڈویژن تھی۔ ملتان میں فسادات 5 مارچ کو شروع ہوئے۔ زیادہ تر مسلمانوں نے اکثریت ہونے کی وجہ سے ہندوؤں اور سکھوں پر حملے کیے۔ اگرچہ شہر کا علاقہ زیادہ متاثر ہوا، البتہ گرد و نواح کی بستیوں پر بھی حملے کیے گئے۔ اگرچہ شہر کا علاقہ زیادہ متاثر ہوا، البتہ گرد و نواح کی بستیوں پر بھی حملے کیے گئے۔ ہندوؤں کا بے پناہ جانی اور مالی نقصان کیا گیا۔ شہر میں چند ہی ہندو تھے۔ ضلعی انتظامیہ کا سربراہ ڈپٹی کمشنر AJB آرتھر ICS تھا۔ ملتانی ہندو بڑے پرامن لوگ تھے، جنہوں نے کبھی عسکریت پسندی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ RSS اگرچہ وہاں متحرک تھی، لیکن اسے بہت کم ہندوؤں کی حمایت حاصل ہے۔ اس لحاظ سے ملتان میں مارچ کے فسادات زیادہ تر یک طرفہ تھے۔ پاکستان ٹائمز اور دی ٹریبیون میں سے کسی اخبار نے ملتان کے واقعات تفصیلاً نہیں لکھے، جبکہ کھوسلا اور SGPC رپورٹیں بعد میں لکھی گئیں۔ میں نے یہ واقعات انٹرویو کی مدد سے ترتیب دیے ہیں۔ پہلے ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو ان دنوں ملتان میں مقیم تھے، پھر ان ہندوؤں کی آپ بیتی ہے جو ملتان چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ سب ہیڈنگ مسلمانوں کے انٹرویو۔ سب ہیڈنگ سید خورشید عباس گردیزی۔ 1947 کے ہنگاموں سے پہلے ملتان میں حالات نہایت پرامن تھے۔ ملتان کی آبادی صرف 90,000 تھی۔ ملتان میں سکھ بہت کم تھے، اگرچہ تجارت اور کاروبار پر ہندوؤں کا غلبہ تھا، لیکن اکثریت کے طور پر مسلمان سیاسی
اور ثقافتی زندگی پر حاوی تھے۔ شہر میں مضبوط صوفی روایات اور مقامی ثقافت نے پرامن بقائے باہمی اور باہمی احترام کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہندو بھی اسی طرح مزاروں پر حاضری دیتے تھے جس طرح مسلمان دیتے تھے۔ مسلمان جاگیرداروں کے پاس ہندو اکاؤنٹنٹ ہوتے تھے جنہیں ڈمبر کہتے تھے۔ پنو رام ہمارا ڈمبر تھا۔ وہ ہمیں نہایت عزت و احترام کے ساتھ مخاطب کرتے تھے اور ہمارے لیے پیر جی کے لفظ استعمال کرتے تھے۔ بعض بڑے ہندو زمیندار بھی تھے اور کچھ کاشتکار تھے۔ مسلمان کاشتکار ہندو ساہوکاروں کے مقروض ہوتے تھے۔ ہندو بڑے مکانات تعمیر کرنے اور شادی کی شاندار تقریبات پر بے دریغ پیسہ خرچ کرتے تھے۔ ایسی روایات کی نقالی مسلمان بھی کرنے کی کوشش کرتے، جو اس چکر میں بالکل کنگال ہو جاتے تھے۔ البتہ کئی کامیاب مسلمان بزنس مین بھی تھے۔ چنانچہ ملتان میں صرف جاگیردار اور مزاروں کے متولی ہی نہیں تھے، بلکہ کاروباری شعبے میں بھی مسلمانوں کی کئی ممتاز شخصیات موجود تھیں۔ ملتان میں سیاسی سرگرمیوں کا آغاز 1946 کے انتخابات سے ہوا۔ اس سے پہلے مسلمان زمیندار پنجاب یونینسٹ پارٹی کے رکن اور انگریزوں کے وفادار تھے۔ اس کے علاوہ 1945 میں مسلم لیگ میں شمولیت کی ایک لہر پیدا ہوئی اور 1947 تک شاید ہی کوئی بڑا زمیندار ایسا ہو جو مسلم لیگ میں شامل نہ ہوا ہو۔ ہمارا گردیزی قبیلہ شیعہ مکتبہ فکر کا ہے، لیکن ہماری جڑیں صوفی ازم میں ہیں۔ دیگر اہل تشیع کی طرح ہم بھی مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، لیکن ہمارا ایمان تھا کہ جناح خود شیعہ ہیں، اس لیے پاکستان فرقہ واریت سے پاک ملک ہوگا۔ ملتان کے مسلمانوں کی کل آبادی کا 25% اہل تشیع پر مشتمل تھا۔ کانگریس کا ملتان میں کوئی خاص عمل دخل نہیں تھا۔ میں مارچ 1947 میں ایمرسن کالج میں پڑھ رہا تھا۔ پریا ورت اور اشوک کمار کھنہ میرے ہندو کلاس فیلوز اور قریبی دوست تھے۔ یہ بہت اچھے اور شریف لوگ تھے۔ ان میں سے کچھ حلال گوشت بھی کھا لیتے تھے۔ شہر میں ایک بہت مشہور ہندو دکاندار بھی تھا جو اسلامی طریقے کے مطابق گوشت حلال کر کے کھاتا تھا۔ ان دنوں ملتان کا ڈپٹی کمشنر ایک انگریز مسٹر آرتھر تھا۔ پولیس کے زیادہ تر اہلکار پنجابی تھے جن کا تعلق پنجاب کے دیگر علاقوں سے تھا۔ ہماری مقامی زبان اور ثقافت سرائکی ہے، جسے ملتانی بھی کہتے ہیں۔ سرائکی بولنے والے بہت کم افراد پولیس میں ملازم تھے۔ پنجاب اسمبلی کے باہر ماسٹر تارا سنگھ کی طرف سے کرپان لہرانے کے بعد ملتان بھی بے چینی کی گرفت میں آ گیا۔ پہلی جھڑپ بوڑا گیٹ پر ہوئی، جہاں متعدد گردیزی گھرانے رہتے تھے۔ ہندوؤں کا ایک جلوس پاکستان مخالف نعرے لگاتا ہوا آیا۔ برف فروش مسلمان عبدالکریم، ایک اور شخص مستقیم اور اللہ ڈیوا کمہار نے مظاہرین کو للکارا۔ اس موقع پر ایک قصاب محمد رمضان چھریاں لے آیا، جس سے خون ریزی شروع ہو گئی۔ 2 مظاہرین کو قتل کر دیا گیا۔ ایک سکھ نے ہیجانی انداز میں لاش سے لپٹ کر کہنا شروع کر دیا، تو زندہ ہے، تو زندہ ہے۔ اس رد عمل سے فساد میں شدت آ گئی۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کی بھی بعض املاک کو آگ لگا دی۔ چونکہ ہندوؤں کے گھر بڑے بڑے تھے اور وہ ان میں محصور ہو گئے تھے، اس لیے مسلمانوں نے گھروں کو جلانا شروع کر دیا۔ اس کے نتیجے میں کئی افراد مارے گئے۔ ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کی جائیدادوں کو نظر آتش کیا۔ مثال کے طور پر چمڑے اور رنگ سازی کے بڑے صنعت کار خاندان خواجگان کی عمارتوں کو ہندو جتھوں نے آگ لگا دی۔ انہوں نے مسلمانوں کے مضبوط گڑھ میں بھی حملے کیے اور انہیں جانی نقصان پہنچایا۔ دوسری طرف ہندوؤں اور مسلمانوں نے ایک دوسرے کی مدد بھی کی، لیکن اس کے بعد صورتحال پھر کبھی معمول پر نہیں آ سکی۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ مقامی ملتانیوں کو کبھی سمجھ نہیں آئی کہ ان فسادات کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ میرے خیال میں ہنگاموں کے پیچھے خفیہ ہاتھ کار فرما تھے۔ بلا شبہ جلاؤ گھیراؤ میں ہندوستان کا زبردست نقصان ہوا اور ان میں سے کچھ نے اسلام قبول کر لیا۔ ان 9 مسلموں کو دیندار مسلمان کہتے تھے۔ سب ہیڈنگ عطا اللہ ملک۔ 1940 کی دہائی سے پہلے ملتان میں کوئی گڑبڑ نہیں تھی۔ شہر میں ہندو بڑی تعداد میں رہتے تھے، لیکن بڑی اکثریت بہرحال مسلمانوں ہی کی تھی۔ ہم لوگ امن اور ہم آہنگی کے ساتھ رہتے تھے۔ ہندو دیوالی جیسے اپنے تہواروں کے موقع پر مٹھائیاں تقسیم کرتے تھے، جبکہ مسلمان بھی اپنے مذہبی تہواروں پر ایسا ہی برتاؤ کرتے تھے۔
مسلمان جاگیردار انگریزوں کے وفادار تھے اور ایسی کسی بھی تحریک کے مخالف تھے جس سے انگریزوں کے راج پر زد پڑتی ہو۔ اگرچہ کانگریس بھی ملتان میں موجود تھی، لیکن انگریز مخالف سب سے متحرک تنظیم مجلس احرار تھی، جس میں تمام قوم پرست مسلمان شامل تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ مجلس احرار اور کانگریس کا مقصد ایک ہی تھا، یعنی سامراجی اقتدار کا خاتمہ۔ جاگیردار عموماً ہندو ساہوکاروں کے مقروض ہوتے تھے اور عام طور پر ان کی جائیدادیں ہندوؤں کے پاس رہن رکھی ہوتی تھیں۔ اگرچہ سر چھوٹو رام کی اصلاحات کے نتیجے میں ساہوکار کمزور ہوئے تھے، لیکن انہوں نے مسلمان فرنٹ مینوں کے ذریعے اپنا دھندا جاری رکھا۔ 1945-46 کے انتخابات کے دوران مسلم لیگ نے بریلوی مکتبہ فکر کے مولویوں کو انتخابی مہم میں شامل کر لیا، جو پاکستان کا نعرہ کیا لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے اور لوگوں کو جمع کر کے پاکستان کے حق میں قائل کرتے۔ یہ ایک نئی بات تھی، کیونکہ بریلویوں نے اب تک عموماً خود کو سیاست سے الگ رکھا تھا اور انہیں جاگیرداروں اور پیروں کا وظیفہ خوار سمجھا جاتا تھا۔ اب وہ مسلمان ووٹروں کے ساتھ زمین اور آسمان کے وعدے کر رہے تھے اور ہندوؤں اور سکھوں کو کافر قرار دے رہے تھے۔ انہوں نے مستقبل کے پاکستان کو اسلام کا قلعہ قرار دیا، جہاں جہاد کے ذریعے حقیقی اسلام نافذ کیا جانا تھا، کیونکہ یہی مولوی کچھ عرصہ قبل انگریز راج اور جاگیرداروں کے گن گا رہے تھے۔ کئی جاگیرداروں جیسا کہ علی حسین گردیزی، ممتاز دولتانہ اور علمدار حسین گیلانی، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے والد نے بھی مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ تاہم کچھ جاگیردار بدستور یونینسٹ پارٹی میں رہے۔ صرف ایک چھوٹا زمیندار ابراہیم برق یونینسٹ پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہوا، لیکن اس نے ملتان شہر کی بجائے ضلع ملتان میں مسلمانوں کی مخصوص نشست پر الیکشن لڑا تھا۔ باقی تمام نشستیں مسلم لیگی امیدواروں نے جیت لی۔ مسلم لیگ نے قوم پرست مسلمانوں سے نمٹنے کے لیے گنڈا گرد عناصر بھی بھرتی کیے تھے۔ یہ سچ ہے کہ احرار کے مقررین نے مسلم لیگ کے مسلمانوں کے تنہا نمائندہ ہونے کی حیثیت کو چیلنج کیا تھا۔ ہمارا نقطہ نظر یہ تھا کہ جاگیرداروں نے کبھی سامراج مخالف تحریک میں حصہ نہیں لیا اور اب ہندو مسلم اتحاد کو سبوتاژ کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں، اور ان کا اسلامی تعلیمات کے مطابق سماجی تفریق سے پاک معاشرہ قائم کرنے کے عمل سے کوئی علاقہ نہیں۔ میں 1947 میں ایمرسن کالج میں زیر تعلیم تھا، جہاں مخلوط تعلیم رائج تھی۔ 5 مارچ کو بورڈ گیٹ پر غیر مسلموں پر پہلے حملے میں ایک سکھ نانک سنگھ کو مسلمانوں نے ہلاک کر دیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ غیر مسلم مظاہرین نے پاکستان مخالف نعرے لگائے، لیکن سول نافرمانی کی تحریک کے دوران مسلم لیگیوں نے بھی کانگریس کے خلاف نعرے لگائے تھے، لیکن کسی ہندو یا سکھ نے ان پر حملہ نہیں کیا تھا۔ اب جبکہ خضر حیات حکومت کے خاتمے کے خلاف غیر مسلموں نے احتجاج کیا تو مسلم لیگی ارکان نے تشدد شروع کر دیا۔ سب ہیڈنگ: سیٹھ کلیان داس کا قتل۔ عطا اللہ ملک نے اپنی داستان جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ مارچ 1947 میں سب سے شرمناک اور قابل افسوس واقعہ سیٹھ کلیان داس کا قتل تھا۔ وہ ایک ممتاز ہندو اور بڑے جاگیردار تھے۔ ان کا گھر ریلوے اسٹیشن کے قریب تھا اور ان کے مسلمانوں کے ساتھ بہت دوستانہ مراسم تھے۔ ان کو تمام مذاہب میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ کئی بار انہیں مسلمانوں کے تنازعات کے حل کے لیے بھی ثالث کے طور پر بلایا جاتا تھا، لیکن مارچ میں مسلم لیگ نیشنل گارڈز، جن میں سے کئی ارکان پولیس کے سابق ٹاؤٹ اور جرائم پیشہ عناصر تھے، نے ان دوستانہ تعلقات کو تہس نہس کر ڈالا۔ انہوں نے سیٹھ کلیان داس کے گھر کا محاصرہ کر کے انہیں بے دردی سے ہلاک کر دیا۔ اس وقت کانگریس پنجاب کے صدر ڈاکٹر سیف الدین کچلو بھی شہر میں تھے اور کلیان داس کے مہمان تھے۔ کسی نے سیف الدین کچلو کو پہچان کر کہا کہ یہ مسلمان ہے۔ کئی حملہ آوروں نے ان کی تذلیل ضرور کی، لیکن جان سے مارنے سے گریز کیا۔ انہوں نے سیف کچلو کے کپڑے اتار کر تسلی کر لی کہ ان کے ختنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ اگر تم مسلم لیگ کی رکنیت کے فارم پر دستخط کر دو تو تمہاری جان بخشی کر دی جائے گی۔
بصورت دیگر قتل کر دیا جائے گا۔ ٹھیک اس لمحے ہم قوم پرست مسلمان موقع پر پہنچ گئے۔ سیٹھ کلیان داس اور ان کے اہل خانہ کی لاشیں اپنے ہی خون میں نہائی ہوئی تھیں۔ دوسرا منظر بھی کریہ تھا، وہ ٹھگ ڈاکٹر کچلو کا جسمانی معائنہ کر رہے تھے۔ وہ مکمل طور پر برہنہ تھے اور حملہ آوروں سے تحمل مزاجی کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہمارے آنے سے ان کی زندگی بچ گئی۔ ہم قوم پرست اور مسلم لیگی ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تھے، کیونکہ بہرحال ملتان ان دنوں ایک چھوٹا شہر تھا۔ ان میں سے کچھ پہلے احرار تھے اور اب مسلم لیگ میں شامل ہو چکے تھے۔ ہمارے کچھ رہنماؤں نے مسلم لیگیوں کو قائل کر لیا کہ کسی مسلمان کا قتل جائز نہیں۔ یوں ڈاکٹر کچلو بچ گئے۔ یہ واقعہ مصنف کو ڈاکٹر کچلو کے صاحبزادے توفیق کچلو نے بھی 2005 میں سنایا۔ وہ دہلی کے مضافاتی علاقے میں مقیم تھے۔ آزادی کے بعد ڈاکٹر سیف الدین نے بھارت میں قیام کو ترجیح دی اور وہیں 1963 میں ان کا انتقال ہوا۔ ملتان کے مضافاتی علاقے بستی 9 میں ہندوؤں کو بڑی تعداد میں ہلاک کیا گیا۔ ان کے پاس کافی زیادہ زمینیں بھی تھیں۔ 10 سے 20 ہندوؤں کو قتل کیا گیا۔ ہندوؤں نے بھی جوابی کارروائیاں کی۔ RSS کے کارکن ہندوؤں کے علاقوں میں عسکری مشقیں کرتے رہتے تھے۔ کئی مسلمانوں کو RSS نے ہلاک کر دیا۔ مسلمانوں کی طرف سے زیادہ حملے میاں عبداللہ ارائیں اور زانو شاہ کی قیادت میں کیے گئے۔ ان واقعات کے فوری بعد نہرو نے ملتان کا دورہ کیا۔ وہ پہلے مسلمانوں کے کیمپ کی طرف آئے، جہاں ایک نوجوان نے ان کی لان تان کی۔ انہوں نے تحمل کے ساتھ تنقید برداشت کی اور طبی عملے غالباً ہندوؤں کو حکم دیا کہ اس نوجوان کی ہر ممکن مدد کی جائے۔ پھر وہ ہندوؤں کے امدادی کیمپ گئے اور حملوں میں بچ جانے والوں سے ملاقات کی۔ ایک ہندو لڑکی نے ہندو کمیونٹی کے ساتھ غیر انسانی اور ظالمانہ سلوک پر چیخ چیخ کر احتجاج کیا۔ نہرو سر جھکا کر سنتے رہے اور پھر خاموشی سے وہاں سے چل دیے۔